الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سب سے پہلے تو ہم اس دعا سے شروع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام وہ بھائی احباب اور تمام لوگ جو حج پہ گئے، اللہ تعالیٰ ان کا حج قبول فرما لے اور ان کا حج مبرور بنائے. جو بھی کمی کوتاہی رہ گئی اس سے درگزر فرما کر شرف قبولیت سے نوازے اس کو. محترم بھائیو، یہ سورہ نور کی آیات ہیں. آیت نمبر 27 سے آگے چند آیات. اس تعلق سے بعض اختصار کے ساتھ بعض باتیں رکھنے کی میں حقیر سے کوشش کروں گا. ان آیات میں پہلے اجازت کے آداب بیان کیے گئے ہیں، اس کے بعد پھر غض بصر اور آخر میں محرم رشتے جن کے سامنے عورت کا اظہار زینت جائز ہے ان کا بیان کیا گیا. تو جو پہلی جو قسم ہے آیات کی، پہلا جو موضوع ہے جو اجازت کے تعلق سے ہے، اس کے بارے میں احکام دیکھتے ہیں. اور پھر ظاہر ہے یہ دین کوئی صرف عبادات تو نہیں ہے، اس میں یہ دین ہر چیز پر محیط ہے، ہر پہلو اس میں آتا ہے. تو یہ جو اجازت کے آداب ہیں، معاشرت اور ایک دوسرے سے ملنا جلنا کیسے ہے، یہ بھی ہمیں ایک پورا احکام نازل کیے گئے، ان کا پابند کیا گیا، اس کے تحت رہتے ہوئے ان کی وہ بھی زندگی گزارنی ہے. تو یہ جو آداب ہیں اس کی پاسداری ہی میں ہمارے لیے خیر ہے، ایک دوسرے سے دل مل کر رہیں گے. ان کی خلاف ورزی کی وجہ سے عداوتیں اور قدورتیں دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں. جس کو بے تکلفی کا نام لیا جاتا ہے، وہ بے تکلفی کی وجہ سے وہ دل دور ہو جاتے ہیں. بہرحال پہلی آیت میں، آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم کسی گھروں میں داخل نہ ہو اپنے گھروں کے علاوہ، حتیٰ کہ تم اجازت لے لو اور اس کے رہنے والوں پر سلام کر لو. اس آیت میں پہلی بات ایک سمجھنے کی ہے کہ اجازت کا حکم اپنے گھر کے علاوہ ہر گھر میں دیا گیا. تو دوسرے الفاظ میں جو اپنے گھر ہیں اس میں اجازت کے بغیر داخل ہونے کی اجازت دی گئی ہے. بغیر اجازت لیے ان میں داخل ہونا اس کو جائز قرار دیا گیا، صرف اپنے گھروں میں. تو یہاں پر اپنے گھروں سے کیا مراد ہے؟ اپنے گھروں سے مراد، جیسا کہ یہ بہت سے آثار سے، صحابہ کرام سے یہ بات ہمیں اس کی تفسیر ملتی ہے کہ اپنے گھروں سے مراد صرف وہ گھر جس میں کہ آپ کی بیوی ہو، یا جیسے ایک دور میں ہوتی تھی یا شاید انت دور میں ہو، لانڈی ہو. تو جس میں آدمی کی اپنی بیوی ہے یا لانڈی ہے، اس گھر میں اس کے لیے بغیر اجازت کے داخل ہونا یہ جائز ہے. اس کے علاوہ جو بھی گھر رہیں، خواہ اس کے ساتھ اس کی
بڑی بیٹی یا بہن یا والدہ جو بھی رہتے ہوں ان وہاں پر بغیر اجازت کے داخل ہونا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ کہاں سے حکم نکالا؟ اپنے گھروں میں نہ جاؤ، یعنی اپنے گھروں میں تم بغیر اجازت کے جا سکتے ہو. اجازت کا جو حکم ہے اس کی وجہ کیا بیان کی گئی؟ انما جعل الاستئذان من اجل البصر، کہ جو اجازت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کیوں فرض کی؟ اصل میں بصر یعنی نگاہ کی وجہ سے، کہ نگاہ ایسی چیز پر نہ پڑ جائے جو کہ غیر مناسب ہو. اب میاں بیوی کا تعلق تو ایک بالکل مختلف تعلق ہوتے ہیں، اس میں جو نگاہ پڑنا ہے اس کا یعنی اس کی وجہ سے وہاں پر اجازت دی گئی جانے کی بغیر اجازت کے. لیکن اگر کسی کی والدہ رہتی ہیں، جیسے ہمیں سلف صالحین کے آثار میں ملتا ہے، کیا میں اپنی والدہ کے پاس جاؤں؟ صرف وہ اکیلی رہتی ہیں، وہاں پر بھی اجازت لیے بغیر جاؤں. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا تمہیں پسند کرتے ہو کہ ان کو برہنہ حالت میں دیکھو؟ یعنی اگر نہیں پسند کرتے، کوئی ممکن ہے جب تم نہیں ہو تو ایسی حالت میں ہو، ضرورت کے تحت ایسے اس طرح کی کیفیت میں ہو، کوئی نہیں پسند کرتی ظاہر ہے، جس میں تمہارا دیکھنا مناسب نہیں ہے، تو اس لیے بغیر اجازت کے نہیں جانا. یا کیا میں اپنی بہن کے پاس جاؤں جبکہ وہ میری زیر کفالت ہے؟ تو تب بھی یہی جواب دیا گیا کہ بھی تمہاری زیر کفالت ہے، لیکن یہ کہ تم اس کو ہر حالت میں تمام کل احوالہ، ہر جو اس کے حالات میں تم اس کی طرف نگاہ نہیں کر سکتے ہو. تو یعنی اپنے گھروں سے مراد یہ نہیں کہ اپنے گھر، یعنی مثلاً اگر ایک جگہ آپ کے والدین بھی رہتے ہیں، اپنے بچے بھی رہتے ہیں، اپنی بہنیں بھی رہتی ہیں، وہ اپنا گھر ہی ایک طرح سمجھاتے ہیں. اگر آپ کو کہا جائے آپ کا گھر کون سا ہے تو وہی گھر ہے آپ کا. لیکن اس میں جہاں ایسے رشتہ دار بھی ہیں، محرم رشتے ہیں، اپنے رشتے ہیں، لیکن ان کے طرف نگاہ بعض حالات میں صحیح نہیں ہے، بعض یعنی کیفیات میں درست نہیں ہے، تو اس لیے وہاں پر بھی اجازت لیے بغیر نہیں اندر جانا. تو یہ اپنے گھر سے مراد لہذا اس میں بھائیوں جو رشتہ دار ہیں، یعنی قریب ترین رشتہ دار بھی ہوں، وہاں بھی یہ معمول بنانا ضروری ہے کہ یعنی اس کی بات کی پابندی ضروری ہے، جب تک اجازت نہ لیں اندر ہم نے داخل نہیں ہونا. اجازت کے تعلق سے اس آیت میں جو لفظ استعمال کیا گیا حتی تستأنسوا، حتیٰ کہ تم انس حاصل کر لو. بعض نے تو اس کا ترجمہ اس طرح کیا تستأنسوا یعنی تستأذنوا، کہ تم اجازت نہ لے لو. لیکن اصل میں یہ جو لفظ ہے انس، یہ معرفت یعنی جان نہ لو، حتیٰ کہ تم یہ جان نہ لو کہ اندر کوئی ہے یا نہیں ہے یا کون ہے، اور جو ہے وہ اس پر راضی ہے کہ تم اندر آ جاؤ. تو ایک تو یہ کہ اندر والے کو جان لو کون ہے، اور کیا وہ بندہ اس بات پہ راضی بھی ہے کہ تم اندر آ جاؤ. تو دوسرے الفاظ میں اجازت لینے کو بھی اس کا ترجمانی یعنی مفہوم اس کا بیان کیا گیا. اس آیت میں دو باتوں کا حکم دیا گیا گھروں میں جاتے ہوئے. اندر جانے سے پہلے دو باتوں کا حکم دیا گیا، ایک اجازت لینا اور ایک سلام کرنا. حتیٰ تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، حتیٰ کہ تم اجازت لے لو اور اس کے گھر والوں پر سلام کرو. حدیث میں جو طریقہ اجازت کا ہمیں بیان کیا گیا ہے کہ جیسے جابر بن ایک صحابی بنو عامر کے، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں اعلج، یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، وہ آ کے کہتے ہیں دروازے سے ہی اعلج، کیا میں اندر آ جاؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس جو ایک صحابی بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ باہر جاؤ اور ان کو سکھاؤ کہ کہیں السلام علیکم ادخل، کہ وہ کہیں السلام علیکم، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ یعنی جہاں عربی زبان نہیں ہے وہاں یہ لفظ کی جو پابندی کوئی لازمی نہیں ہے کہ ادخل اس کو سمجھ نہیں آئے گی، اپنی زبان میں آپ کہہ سکتے ہیں السلام علیکم، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ تو انہوں نے صرف یہ کہا میں اندر آ جاؤں. صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو جا کے سکھاؤ کہ السلام علیکم، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ تو یہاں جو اجازت کا حکم دیا گیا اللہ تعالیٰ نے اس کی جو کیفیت ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ پہلے سلام پھر اجازت طلب کرنی ہے. پہلے کہ السلام علیکم، پھر آپ کہیں گے کیا میں اندر آ سکتا ہوں. تو ہمیں بالکل ایک یعنی الفاظ سکھا دیے گئے کہ ان الفاظ سے تم نے اجازت جو ہے وہ طلب کرنی ہے. اسی طرح ابو داؤد ہی کی ایک اور حدیث ہے کہ کلدہ ابن حنبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ان کے پاس آ کر سیدھا اندر چلا گیا، آپ کے پاس چلا گیا اور سلام بھی نہیں کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع فقل السلام علیکم، تم واپس پلٹو اور کہو السلام علیکم. تو بغیر سلام کے وہ سیدھا اندر آ گئے صحابی سے، ان کو تعلیم دی کہ نہیں واپس پلٹو جا کے کہو السلام علیکم. تو یہ اجازت لینے کا جو طریقہ ہے وہ یعنی پہلے سلام اور پھر اجازت طلب کرنے کی اس میں سکھایا گیا. جب کوئی پوچھے کہ
اندر یا کون ہے، اندر والا پوچھے کہ کون ہے تو کیا جواب دیا جائے؟ اس بارے میں صحیح بخاری میں حدیث ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کی کہ وہ کہتے ہیں میں اپنے والد کے قرض کے معاملے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو جب دروازہ کھٹکھٹایا آپ نے اندر سے پوچھا من ذا، یہ کون ہے؟ تو میں نے کہا انا، میں نے کہا میں ہوں. تو آپ نے فرمایا انا کأنہ کرہہ، کہ آپ نے فرمایا کہ میں جیسا کہ آپ نے اس کو ناپسند کیا ہو. تو یہ آپ نے لفظ ان کا دہرایا کہ میں یہ کیا جواب ہوتا ہے کہ میں نے پوچھا کون ہے، تم کہہ رہے میں ہوں، یعنی اپنا نام بولو کون ہو تم، بجائے بولنے کے کہ میں ہوں. اور وہ اگلا پھر اندازہ لگاتا پھر ہے کہ اچھا کون کس کی آواز آ رہی ہے، یا آپ کہیں گے پہچانا نہیں یا کوئی اور الفاظ، تو اس کو بتائیں کہ میں کون ہوں. اور بھائیو یہ فون پہ تو بڑی عام بیماری ہے. وہ فون کرتے ہیں، اگلا اجازت لینے آ رہا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ صحابی جن کا اتنا زیادہ آنا جانا ملنا جلنا، وہ گھر آ رہے ہیں، وہ ان کو کہہ رہے ہیں کون ہے، کہہ رہے ہیں یہ نہیں کہو کہ میں ہوں. اور فون کا دوسرے کو بندہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے بھی کیا بات ہے پہچانا نہیں، یعنی اس کو شرمسار کرنے کی پوری کوشش کی جاتی ہے کہ بھی اگر نہیں پہچان تو آواز سے نہیں پہچانے، کون ہو بھی میں بول رہا ہوں، میں بول رہا ہوں، تم نے پہچانا نہیں، کیا بات ہے بھول گئے، اس طرح کے الفاظ. تو یہ مناسب نہیں ہے. یعنی یہ جو اجازت لینے کے آداب ہے اس کے پہ قیاس کر کے جو دور حاضر کے مسائل میں بھی بہت سے مسائل اخذ کیے جاتے ہیں. علماء نے بھی اس طرح ہی ان کو بیان کیے. اسی طرح جو اجازت لینے میں ہمیں ایک جو ادب ملتا ہے کہ جب بندہ کہیں اجازت لینے جائے تو وہ دروازے کے سامنے نہ کھڑا ہو. صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت مبارکہ تھی کہ دائیں یا بائیں طرف کھڑے ہوتے تھے. یہ ابو داؤد ہی کی حدیث ہے کہ ایک صحابی آئے رسول اللہ علیہ وسلم کے سامنے، دروازے کے سامنے کھڑے ہوئے، اجازت طلب کی. صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے باہر تشریف لائے تو آپ نے فرمایا ہاکذا عنک او ہاکذا، کہ یا تم ادھر کھڑے ہو یا ادھر کھڑے ہو. فإنما الاستئذان من النظر، کہ جو استئذان اجازت طلب کرنا ہے اصل میں نظر یعنی دیکھنے کی وجہ سے. تم بالکل سامنے کھڑے ہو کہ ذرا سا دروازہ کھلا تمہاری نگاہ سیدھی اندر جائے گی، تو اس سے پہلے کہ اجازت تمہیں دی جائے تم اندر دیکھ سکتے ہو. یہ مناسب نہیں، ادھر کھڑے ہو کہ دروازہ کھلنے کے باوجود تمہاری نگاہ اندر نہ پڑے. اور اس بارے میں علماء نے بھی وضاحت کی ہے کہ دروازہ جس سمت میں کھلتا ہو آپ کو اس طرح سے دوسری طرف کھڑا ہونا چاہیے. یہ دروازہ اگر اس طرح کھل رہا ہے اور آپ ادھر کھڑے ہوں تو اندر نگاہ پڑے گی، ادھر کھڑے ہوں گے تو نہیں پڑے گی. یعنی جس طرف وہ کھلتا ہے آپ کو اس کے مخالف سمت میں کھڑے ہوں کہ اندر والا آرام سے باہر آ سکے بغیر اس سے کہ آپ کی نظر اندر پڑے. تو یہ دیکھیں یعنی اجتہاد کے پر نہیں بندے کے چھوڑا گیا. خود رسول اللہ علیہ وسلم نے کیسی باریک بینی کے ساتھ پورے جو آداب ہیں وہ بیان فرما دیے. بخاری شریف میں ایک اور حدیث ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو اطلع فی بیتک احد ولم تأذن له، کہ جب اگر کوئی بندہ تمہارے گھر میں جھانکے جبکہ تم نے اس کو اجازت نہ دی ہو اور تم کنکری مارو اور اس کی آنکھ پھوڑ دو، تو وہ ایسی صورت میں ما کان علیک گناہ، تمہارے پر کوئی گناہ نہیں ہوتا. اگر کوئی تمہارے بغیر اجازت کے تمہارے گھر میں اندر جھانکتا ہے اور تم اس کے یعنی کنکر پھینکتے ہو اس کی آنکھ تو اس سے پھوڑ دیتے ہو، تو نہ قصاص ہے نہ دیت ہے، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. اس لیے سختی اس میں رکھی گئی ہے. ایک آدمی دوسرے گھر جاتا ہے اجازت طلب کرتا ہے، نظر آ رہا ہے کہ کوئی سوراخ اندر بنا ہوا ہے، اسے دیکھ سکتا ہے، اور وہ اجازت کس کی مانگ رہے ہیں اندر جانے کی، ویسے سوراخ سے دیکھ رہا ہے. یعنی اجازت مانگنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا اندر دیکھ سکتے ہیں، وہ بغیر اجازت کی اس کو کیونکہ کوئی جگہ نظر آ گئی تو اندر دیکھ رہے ہیں. یہ ہرگز جائز نہیں ہے. چاہے آپ کو موقع ہو بھی پھر بھی اپنے آپ کو یعنی پابند کرنا چاہیے کہ شریعت کی پابندی کرنی ہے، اندر نہیں ہم نے جھانک کر نہیں دیکھنا. اجازت کتنی مرتبہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے پتہ چلتا ہے 3 مرتبہ اجازت ہے. اگر اجازت دے دی جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو تم پلٹ جاؤ. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ تم اپنے گھروں کے علاوہ تمام گھروں میں اجازت لے کر جاؤ، اس کی مزید ایک جو اس میں بات یہ بھی آتی ہے کہ اگر آدمی اپنے گھر میں جاتا ہے جہاں اس کے صرف بیوی ہے، تو پھر ہمیں صحابہ کرام سے یہ بات ملتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی بیوی زینب رضی اللہ عنہ وہ کہتی ہیں کہ جب میرے شوہر عبداللہ آتے تھے رضی اللہ عنہ تو وہ جب دروازے پر آتے تو اس طرح جیسے گلا صاف کر رہے ہوں یا تھوکتے، تو ایسی آواز یعنی مقصد یہ تھا کہ ایسی آواز نکالیں کہ ہمیں پتہ لگ جائے کہ آپ تشریف لا رہے ہیں. تو آدمی جب اپنے گھر جا رہا ہے بے شک صرف بیوی ہے گھر میں، اجازت لینا واجب نہیں ہے وہاں، لیکن
پھر بھی چاہیے یہ کہ وہ اس کو اطلاع کر کے جائے، جانے سے پہلے کسی طرح یہ خبر دے دے کہ ہاں میں آ رہا ہوں۔ مثلا آج کل اس کا ذریعہ کوئی بیل بھی ہو سکتی ہے، یا کسی طرح بھی فون بھی، گھنٹی، جیسے بھی آپ سمجھے، یعنی مقصد یہ کہ اس کو پہلے بتا دیا جائے کہ ایسی حالت میں ہو کہ وہ شوہر نہیں پسند کرتی کہ شوہر اس کو اس حالت میں دیکھے، تو اس کی بجائے اس کو مشکل میں ڈالنے کی بجائے پہلے بتا دیا جائے۔ خاص طور پہ اگر آپ دیر سے جا رہے ہیں، یعنی آدمی لمبے ٹائم کے لیے گھر سے غائب ہے اور پھر جاتا ہے، تو پھر تو اس کو تاکید کی گئی ہے، منع کیا گیا کہ تم اچانک گھر میں داخل نہ ہو جاؤ۔ ایک بندہ سفر پہ گیا ہوا ہے اور پھر واپس ایک دم سے گھر میں عادت ہے، چاہے اس کی صرف بیوی ہو گھر میں، لیکن یہ تخونہم جیسے حدیث میں کہ وہ ان کی یعنی کوئی ایپ پہ ٹولے، یہ جائز نہیں ہے۔ جب وہ دیر بعد آ رہے ہیں، اب ان کو پتہ نہیں، توقع نہیں ہے اس نے آنا ہے بھی نہیں آنا، تو پہلے ان کو خبر دے کر آئے، بتا کر آئے، پھر یا تو پہلے سے اس نے بتایا۔ آج کل تو یہ خیر بہت آسان ہو گئی ہیں چیزیں، پہلے سے اب اطلاع کرنا جو ہے، پہلے سے نہیں بتایا تو آنے سے پہلے وہ پھر بتائے۔ تو ان دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ ایک ہے کہ معمول کا آنا جانا، آدمی گیا ہے نماز پڑھنے، آ رہا ہے سودا سلف دفتر سے آ رہا ہے، پتہ ہے کہ اس نے اس وقت آنا ہے۔ ایک ہے کہ وہ سفر پہ گیا ہوا ہے پھر واپس آئے، پھر تو حدیث میں تاکید آئی ہے، اس کو منع کیا گیا کہ ایک دم اچانک وہ رات کے وقت اپنے گھر والوں کے پاس نہ آ جائے۔ اور جو معمول کا آنا ہے اس میں بھی حضرت ابن مسعود کا یہ اثر ہمارے سامنے ہے، اثر یا جو ان کا جو طریقہ کار ہے وہ سامنے ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو، اپنی بیگم کو اطلاع کر کے ایک طرح سے آواز نکال کے پھر اندر جایا کرتے تھے۔ اور بھائیو، سلام کا جو حکم دیا گیا وہ بھی غیر گھروں میں تو اجازت اور سلام کا حکم دیا گیا اندر جانے سے پہلے۔ اپنے گھر میں جائیں تو کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہے، اطلاع دے دی، گھنٹی بجا دی، جو بھی ایک عام آپ کا روٹین کا آنا ہے۔ پھر ہمیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ اے میرے بیٹے، اے میرے چھوٹے بیٹے، جب تم اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ تو سلام کرو، یکن برکۃ علیک وعلی اہلک، تمہارے لیے بھی برکت ہوگی، تمہارے گھر والوں کی بھی برکت ہوگی۔ یہ معمول رکھنا چاہیے کہ جب آپ گھر میں آ رہے ہیں، اندر آ گئے، اجازت لینا ایک بات ہے، جہاں بات ہو رہی ہے آپ نے اپنے گھر میں، یعنی جہاں پر بچے بھی چل پھر رہے ہیں، اور ایک اجازت ٹھیک ہے بتا کر آگے اندر آ کے السلام علیکم یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جیسے بھی آپ چاہیں، تو یہ سلام کرنا، خواہ آپ نے گئے ہیں 5 منٹ بعد دوبارہ آ گئے ہیں تب بھی کوئی مذائقہ نہیں، تب بھی دوبارہ سلام کریں، اس میں کیا جاتا ہے، اور برکت ہوگی، نیکیاں ہی سب کو کہنے والے کو اور جواب دینے والوں کو اس سے ملیں گی۔ یہ بعض احکام ہیں اجازت کے تعلق سے۔ اس کی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَدْخُلُوا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے شاید کہ تم نصیحت پکڑو۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، اگر تم اس میں کسی کو نہ پاؤ گھر میں، فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، تو پھر اس میں داخل نہ ہو حتیٰ کہ تمہیں اجازت دے دی جائے۔ کسی کے گھر گئے، وہاں اس وقت کوئی موجود نہیں تھا، اب ہمیں یقین ہے اندر کوئی نہیں ہے، کیا اب ہمارے لیے جائز ہے کہ دروازہ کھلا ہے تو کھول کے اندر چلے جائیں؟ یہ نہیں جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا کہ اس گھر میں کوئی نہیں ہے، پھر بھی تم جب تک تمہیں اجازت نہ دے دی جائے تم نے اندر نہیں جانا۔ اس آیت سے کیا پتہ چلا کہ جو پردہ ہے وہ صرف ان اشخاص کا نہیں ہے جو کہ اندر موجود ہیں، بلکہ بذات خود گھر کا بھی پردہ ہے۔ یعنی آدمی گھر میں بھی ایسی صورتحال ہو سکتی ہے، ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جو کہ وہ چاہتا ہو کہ باہر والا نہ دیکھے۔ ایک تو اشخاص ہے نا، خود جو اندر افراد رہ رہے ہیں ان کا پردہ ہے کہ وہ ان کی کیفیت ایسی ہو۔ پردے سے مراد صرف مرد و زن کا پردہ وہ ایک چیز ہے، لیکن اس میں یہ مطلب بھی آتا ہے کہ اندر مرد ہی ہو چاہے، لیکن وہ ایسی کیفیت میں ایسا لباس پہنے ہوئے کہ وہ نہیں چاہتا کہ مہمانوں سے اس کا آمنا سامنا اس حالت میں۔ تو ایک تو افراد کا پردہ ہے، اور دوسرا جو چیزیں گھر میں رکھی ہیں بذات خود گھر، اس کا بھی پردہ ہے۔ جب تک آپ کو اجازت نہ دی جائے اندر نہیں آنا۔ اور پھر بھائیو فرض کریں اجازت دے دی گئی، اب ڈائننگ روم میں بٹھا دیا گیا، اب آگے اب بندے کے لیے کیونکہ گھر میں اندر آگے اس کی اجازت ہے کہ کیونکہ گھر میں اور کوئی نہیں، وہ اندر اگلے کمرے سے اگلے کمرے میں جائے، نہیں اجازت نہیں، کیونکہ اس کو جو پردہ ختم کیا گیا ہے، جس کی اجازت دی گئی وہ ایک کمرے کی دی گئی، تو جس کی اجازت ہے جس گھر کو کے گوشے کو دیکھنے کی، وہیں تک کہ اس کو اپنے آپ کو پابند رکھنا ہے۔ تو دونوں چیزوں کا پردہ شریعت میں آیا ہے۔ یہاں سے آپ دیکھ لینا، جس گھر میں کوئی نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس میں بھی تم نے اندر نہیں جانا جب تک کہ تمہیں اجازت نہ دے دی جائے۔ گھر والا کہے کہ گھر میں کوئی نہیں ہے، تم دروازہ کھول کے اندر چلے جانا، اس نے اجازت دے دی، جا کے بیٹھک میں بیٹھ جانا، ٹھیک ہے آپ اندر چلے جائیں۔ وہ کہتا ہے بیڈ روم میں چلے جانا، بیڈ روم میں چلے، یعنی مقصد یہ کہ جہاں اجازت دی جائے وہیں پہ اندر جانا۔
اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، اگر تمہیں کہا جائے واپس پلٹ جاؤ تو واپس پلٹ جاؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ تو واپس پلٹ جاؤ، آپ گھر کسی کے گئیں اور وہ کہہ رہا ہے کہ بھی ابھی مناسب نہیں ہے، آپ واپس چلے جائیں، وہ عام معاشرے میں آپ دیکھیں وہ کیا محسوس ہوگا کہ اس نے تو میری تو کوئی عزت ہی نہیں رکھی ہے، میں اس کے گھر آیا ہوں اور ملنے کے لیے اور یہ کہہ رہا ہے واپس پلٹ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہارے کہا جائے واپس پلٹ جاؤ تو پلٹ جاؤ، پھر اس میں دل میں کوئی تنگی نہ رکھو کہ بھی اس نے میری کیا کوئی عزت نہیں رکھی ہے جو بھی، تو اسی میں تمہارے لیے یہی تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ بات ہے، ذالک ازکیٰ لکم، فرجعوا هو ازکیٰ لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، اور اللہ تعالیٰ واللہ بما تعملون علیم، اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہیں اس کو خوب جانتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اجازت 3 مرتبہ ہے، بخاری کی حدیث ہے، فَإِنْ أُذِنَ لَكَ وَإِلَّا فَارْجِعْ، تمہیں اجازت دے دی گئی تو ٹھیک ہے، نہیں تو واپس پلٹ جاؤ۔ اجازت 3 مرتبہ ہے، یعنی اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے، اگر تمہیں کہا جائے پلٹ جاؤ، خود گھر والے نے کہا کہ پلٹ جاؤ، اس نے کہا کہ ابھی نہیں مناسب واپس پلٹ جاؤ، تو تمہارے لیے واجب ہے کہ تم پلٹ جاؤ۔ صلی اللہ علیہ وسلم جو بخاری میں حدیث ہے اس میں تشریف فرما رہے ہیں کہ اجازت لی، تمہیں پتہ ہے اندر لوگ موجود ہیں، اجازت نہیں مل رہی، ایک دفعہ اجازت لی، گھنٹی بجائی، کھڑے رہے، یا سلام کیا ہمیں اندر آ جاؤ، کھڑے رہے، دوسری دفعہ اجازت لی، تیسری دفعہ اجازت لی، بس 3 مرتبہ اجازت ہے، اس سے آگے نہیں، اس کے بعد اجازت نہیں دی گئی تو بس پلٹ جاؤ، پھر مزید کھڑا نہیں ہونا، نہ ہی اصرار کرنا ہے کہ اور ضرور میرے لیے دروازہ کھولیں، تو اگر اجازت نہیں تو واپس پلٹ جاؤ۔ یہ بھائیو اجازت کے بارے میں آیات ہیں، کچھ اس میں مزید تفصیلات میں جن کو ہم چھوڑتے ہیں، لیکن اپنے معاشرے کی طرف ایک نگاہ دوڑائیں، یعنی اجازت تو ختم ہو کر رہ گئی، الا ماشاء اللہ، یہ معاشرے میں یہ یعنی مایوس سمجھا جانے لگا، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اپنا یار ہے، تو اپنے فلاں ہیں، کبھی اس میں کیوں اجازت لوں، اگر گھر کا دروازہ کھلا مل گیا پھر تو آپ یعنی گھر کے اندر کے کمرے میں ہوں گے اور پتہ یہ چلے گا کہ اپنی جو فلانی یا اپنا جو بھی فلانا ہے رشتہ دار وہ سیدھا آپ کے کمرے میں آ گئے، ہاں بھائی کیا حال ہے، یعنی سرپرائز دیں گے ہم، یہ سرپرائز حرام ہے اس طرح کا کام کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے جو واجب چیز فرض قرار دیا ہے، چاہے آدمی کا قریب ترین رشتہ دار ہے یا اس کا ہمسایہ ہے یا پڑوسی، یعنی اس کا جو بھی عزیز ہے، جب تک اجازت نہ لے لے اندر نہیں جانا، یہ بات خود بھی سیکھنی ہے اور بچوں کو بھی اسی کی تعلیم دینی ہے، یہ ایک اہم حکم ہے جس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے، اور بعض دفعہ کیا ہوتا ہے جو گھر والا ہے وہ ایک معاشرتی دباؤ میں اس قدر آ جاتا ہے کہ ایک آدمی آ گیا ہے، اس کو نہیں مناسب لگا اندر بلانا، یعنی حالات ایسے ہیں یا جو بھی ایسا موقع نہیں ہے کہ اندر بلائے، لیکن اس کو پتہ ہے کہ اگر اس کو واپس کر دیا تو بس پھر تو مصیبت آ جانی ہے، اس نے میری ہمارا یعنی جینا 2 بار کر دینا ہے، جو بعد میں سے غیبتیں شروع کرنی ہے اور معاشرے میں جو ہمارا ذکر شر شروع کرنا ہے، تو وہ مجبوری کے تحت، انتہائی مجبوری میں اس کو کہتا ہے اندر آ جاؤ، نہیں کوئی مسئلہ نہیں، تو کیوں، اس لیے کہ اس کی کیفیت پتہ ہے کہ واپس پلٹا گیا تو کیا ہوگا، اگر دونوں شریعت پہ عمل کرنے والے ہیں، اس کو بھی پتا ہو کہ میرا اللہ نے مجھے حق دیا ہے، مناسب نہیں تو اس کو کہہ دوں واپس پلٹ جائے، اور اس کو بھی پتا ہو آنے والوں کو کہ مجھے کہا جا رہا ہے تو مجھے کوئی عزت کا مسئلہ نہیں بنانا، واپس پلٹ جانا، کتنا اچھا کتنا آسان معاملہ آپس میں ہو جائے گا۔ بندہ دوسرے کے گھر کوئی چیز دینے جاتا ہے یا کوئی بات کرنے جاتا ہے، تو اگلا بندہ اس کو باہر سے ہی چیز لے کے کہتا ہے ٹھیک ہے جی شکریہ آپ کا، اور خیر بات کہہ دیتا ہے، وہ بعد میں کہتا ہے دیکھو اس نے مجھے بیٹھنے کے لیے بھی نہیں کہا، پھر تمہارا کہاں سے حق بن گیا کہ تمہیں بیٹھنے کے لیے بھی کہہ، اور وہ پھر کہا جاتا ہے کہ نہیں کہہ تو دینا تھا، تکلف نہیں کہہ دینا تھا، یہ نہیں مناسب ہے، یعنی اگر آپ نہیں چاہتے کہ وہ اندر بندہ آئے تو آپ کے لیے کوئی لازم نہیں کسی کو اندر بلانا، جب آپ چاہتے ہو بلائے، نہیں چاہتے تو آپ کو اللہ نے حق دیا کہ وہ آ بھی جائے تو اس کو پلٹا دیں۔ یہ اجازت کے تعلق سے بعض احکامات ہیں، اس کے آگے ہم جو غض بصر کے احکام ہیں ان کی طرف آتے ہیں۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اس میں ایک جو لفظ ہے اس سے اگلی آیت بھی اجازت کے وہ رہ گئی میرے سے، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں کہ تم ان گھروں میں داخل ہو جاؤ جہاں کوئی رہتا نہ ہو اور ان میں تمہارے لیے فائدے کی کوئی چیز ہو، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو جو تم چھپاتے ہو۔ تو یہ ایک مستثنیٰ چیز قرار دی گئی اجازت سے کہ وہ گھر جو کہ ویران ہیں، بے آباد ہیں، اگر ایسا کوئی گھر اس میں تمہارے لیے فائدہ رکھا ہے سفر کے دوران، مثلا سایہ اس کا حاصل کرنا چاہتے ہو، آرام کرنا چاہتے ہو، یہ وہ گھر نہیں جس میں اس وقت لوگ موجود نہیں بلکہ جس میں کوئی رہتا ہے ہی نہیں، صرف ہے بے آباد گھر رہے ہیں، ویران گھر رہے ہیں، یا اس میں وہ لوگ
وہ جگہ بھی جاتی ہیں جیسے کوئی اسٹیشن ہے یا مہمان خانے، کھلا مہمان خانہ ہے جس میں آنے جانے کی سب کو اجازت ہو، یا کوئی دکانیں ہیں یا اس طرح کی جو بھی جگہیں جہاں پہ اگر اجازت طلب کرنی ہے، عرف میں سب کو پتہ ہے کہ یہاں اجازت لینی کوئی ضروری نہیں آنے کے لیے، ایسے سرائے جن میں کہ ڈکلیئر کر دیا جائے کہ یہاں جو چاہے وہ آ سکتا ہے، مالک اجازت دے دے، تو ایسی جگہوں پہ جانا آدمی کے لیے فائدہ حاصل کرنا، پھر اپنا راہ آگے وہ سفر جاری رکھے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اچھا بھائی، اس کے آگے ہم غزہ بصر کے اختصار کے ساتھ احکام ان کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ مومنین سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں میں سے پست رکھیں۔ پہلے اللہ تعالی نے یعنی جو مرد ہیں ان کو حکم دیا غزہ بصر کا، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، یہ ان کے لیے بہتر ہے، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ تو اس آیت میں کس کو حکم دیا گیا؟ مردوں کو، کہ وہ اپنی نگاہوں میں سے کچھ پست رکھیں۔ کچھ یعنی یہ نہیں کہ ہر وقت نگاہ پست رکھنی، جو اللہ تعالیٰ نے شریعت نازل کی ہے پریکٹیکل شریعت ہے، کوئی ایسا ہمیں حکم، ایک بھی حکم نہیں دیا گیا شریعت میں جو کہ ہماری پہنچ سے باہر ہو، ممکن ہی نہیں ہے۔ شریعت وہ ہے جو کہ اس پر میں اور آپ عمل کر سکتے ہیں، مشکل ضرور ہو سکتا ہے لیکن ناممکن نہیں ہو سکتا کسی بھی شریعت پہ کے حکم پہ عمل کرنا۔ تو یہاں حکم دیا گیا نگاہوں میں سے کچھ پست رکھو، یعنی ایسی چیز کی طرف دیکھنے سے نگاہ نیچے رکھو جس کے دیکھنا اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ اس میں کسی کے گھر کے اندر جھانکنا بغیر اجازت کے وہ بھی آتا ہے جس کا پچھلی آیت میں ذکر آ رہا ہے، اور غیر محرم عورت کی طرف نگاہ پڑ جائے وہ بھی، یا ایک مرد کی طرف ایسی نگاہ پڑتی ہے جس میں اس کا سطر واضح ہو رہا ہے مثلا، یعنی کوئی بھی ایسی چیز جس کی طرف دیکھنا اللہ نے حرام قرار دیا، تو وہاں سے غض بصر یعنی نگاہ پست رکھنا، اس کا ہمیں حکم دیا گیا۔ اور ساتھ ہی حکم دیا گیا کہ شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو جو غض بصر ہے وہ پہلا قدم ہے شرمگاہ کی حفاظت کے لیے، یعنی شرمگاہ کی جو حفاظت نہ کرنا ہے اس کی پہلی جو سیڑھی ہے وہ نظر بازی ہے۔ آدمی نگاہ کو کھلا چھوڑ دیتا ہے تو یہ اس کو پہلا سٹیپ ہوتا ہے، اس کے آگے 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 چلتا ہے اور آخر میں جا کے بدکاری پر معاملہ جو ہے وہ پہنچتا ہے۔ ابتدا یہاں سے ہوتی ہے، یعنی غض بصر ابتدا ہے اور حفظ فرج جو اس کی انتہا ہے۔ جو آخری حکم دیا گیا اس سے درمیان میں جتنے درمیان والے مرحلے ہیں وہ بھی اندر آتے ہیں۔ سب سے چھوٹی جو چیز ہے غض بصر، وہیں سے بندہ روک لے سب سے آسان ہوتا ہے، پھر وہ کہ ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں، دوسری دفعہ اگلی دفعہ نہیں دیکھیں گے، وہ اس سے زیادہ مشکل ہوگا۔ جتنا آگے وہ اپنے آپ کو یعنی ڈھیل دیتا جائے گا اتنا ہی اس کے لیے واپس آنا مشکل ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی سیڑھی سے واپس اترنا زیادہ آسان ہوتا ہے، اور یہ آخری سیڑھی کا جو حفظ فرج یعنی شرمگاہ کی حفاظت، وہ اس کا لازمی نتیجہ ہوتی ہے۔ تو بھائیو، یہ غض بصر آج کل تو بہت سے معاشروں میں انتہائی کٹھن معاملہ بن گیا، یعنی شہوات ایسے بھری پڑی ہیں نا، دنیا فتنوں کا دور ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بچائے۔ اور خاص طور پر یعنی نوجوان لڑکے لڑکیاں، ان کو جب ہم ایسے مثلا تعلیمی اداروں میں بھیجتے ہیں جہاں مخلوط تعلیم ہے، اور مخلوط پہ وہ جہاں پہ کہ یعنی ہدف بنا کے حیا کو شرم کو ختم کیا جاتا ہے، اور وہاں پر ان کو کہا جائے کہ جب غض بصر کرنی ہے، یعنی ایک انتہائی مشکل کام ہوتا ہے۔ تو بندے کو سوچنا چاہیے کہ اس وجہ سے اگر کوئی دنیا میں کم رہ جائے کہ اس کے دین کی حیا کی شرم کی حفاظت ہو جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ یعنی بچوں کے تعلق سے بھی، بیٹے ہوں بیٹیاں ہوں، آپ جانتے ہیں جو نوجوانی میں یعنی آدمی کے جو جذبات ہوتے ہیں اور زیادہ ہوتے ہیں بنسبت جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی جاتی ہے، اور اس عمر میں آپ ان کو ایسے معاشرے میں دھکیل دیں جہاں سے کہ بالکل اوپن ہو، اور یعنی بلکہ جو کام یہ کرے اس کو نکو کہا جائے اور مختلف برے القابات سے نوازا جائے، تو یہ کوئی اتنی دانش مندی نہیں ہے۔ تو غض بصر کرنا ایسے معاشرے میں جب کہ آپ ہر جگہ پر آپ جا رہے ہیں، یعنی سودا سلف لینے جا رہے ہیں، بینکس میں جا رہے ہیں، مختلف جگہوں پہ ٹکٹ لینے جا رہے ہیں، اور آگے جو ہے وہ بے پردہ خواتین بیٹھی ہیں، تو یقیناً ایک مشکل کام ہے بلا شک۔ لیکن مشکل کیا ہے، مطلب نہیں کہ ہم کہیں کہ اب تو یہ ناممکن ہو گیا، ناممکن ہرگز نہیں ہے۔ جہاں پر ناممکن ہے، جہاں پر ضرورت بن گئے، وہاں پر شریعت نے اجازت دی ہے۔ کوئی طبی وجہ سے آپ کو یعنی ضرورت ہے دیکھنے کی، یا کوئی حادثہ ہو گیا، اب حادثہ ہو گیا، دوسری ایک عورت ہے، اس کی مدد کرنے کے لیے لازم ہے اس کو ہاتھ لگایا جائے بقدر ضرورت، ایسی حالات میں اس کی اجازت ہے۔ ایک آدمی نے نکاح کرنا ہے
تو جس سے نکاح کر رہے ہیں اس کو دیکھنے کی پہلے اجازت دی گئی ہے، بلکہ ترغیب دی گئی ہے. یعنی الغرض جہاں بھی ضرورت ہے، واقعی ضرورت، اس کی تحت اجازت دی گئی ہے. لیکن وہ چیزیں جن کو ضرورت خود ہم تصور کر لیں، وہ ضرورت نہ ہو، صرف یہ کہ نفس کو مارنا پڑتا ہے بہت اس کے لیے، وہ ضرورت نہیں ہوتی اصل میں چیزیں. اس میں نفس کو ماریں اور اپنے آپ کو یعنی پابند کریں کہ نہیں دیکھنا، اس کے بغیر اپنے معاملات کرنے. لوگ مذاق اڑاتے ہیں، اڑانے دیں، کیا فرق پڑ جاتے ہیں. آپ کے غض بصر کی وجہ سے وہ آگے سے آپ کو اگر آوازیں کستے ہیں تو خیر ہے، کوئی اتنا بڑا مسئلہ تو نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مجنون معاذ اللہ لوگ کہتے تھے نا، ہمیں بھی 2-4 باتیں سننی پڑتی ہیں تو کیا مسئلہ ہے. لیکن اس کی وجہ سے جو دل میں سکینت آتی ہے، اللہ تعالیٰ نور پیدا فرماتے ہیں، اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مومنین کو حکم دیا اور آگے مومنات کو حکم دیا کہ مومنات کو بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں میں سے پست رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اس آیت میں ان کو غض بصر کا حکم دیا گیا. اس میں جو احادیث کی روشنی میں بات پتہ چلتی ہے کہ مردوں کے لیے تو جو غیر محرم عورتوں کی طرف دیکھنا جائز نہیں ہے، لیکن عورتوں کے لیے اگر شہوت کے بغیر ہو تو مردوں کی طرف دیکھنا ناجائز نہیں ہے. اس کی ایک دلیل صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ واقعہ جو کہتے تھے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جو احباش کھیل رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر اپنا منہ مطلب چہرہ رکھ کر یا سر رکھ کر وہ ان کو دیکھ رہی تھیں. تو صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا تم سیر ہوگی، کیا تم سیر ہوگی، اور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کا موقع دیا. اب وہ مرد کھیل رہے ہیں اور ان کو کھیلنے کے لیے ہی وہ کھڑی ہوئی ہیں اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اقرار کیا تو اس کا ان کو موقع فراہم کیا. لہذا مردوں کو دیکھنا، مردوں کو پردے کا نہیں حکم دیا گیا. یعنی جہاں پر شہوت کے بغیر ہو، شہوت کے ساتھ تو وہ بھی منع ہے، لیکن جہاں اس کے بغیر ہو تو اس کو دیکھنا، عورتوں کا مردوں کی طرف دیکھنا، یہ اس میں حرج نہیں. ایک حدیث اس میں، بلکہ اس کی تائید میں ایک اور جو حدیث ہے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کے شوہر نے ان کو تیسری طلاق دی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ اجازت دی تھی. پہلے کہا فلاں کے گھر رہ لو، پھر کہا کہ نہیں وہاں کافی آنا جانا ہے تو تم ابن ام مکتوم کے گھر رہ لو، کیونکہ وہ نابینا شخص ہیں، تم وہاں پر اپنے کپڑے ہلکے بھی کر لو گی اور تار بھی دو گی تو وہ نہیں، اس میں یعنی تمہارے پر گناہ نہیں ہے، یا اس طرح سے کچھ فرمایا. تو رسول اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک نابینا جو صحابی ہیں ان کے گھر رہنے کی خاص طور پہ اس لیے اجازت دی کہ وہ نابینا ہیں، وہ نہیں دیکھ سکتے. تو یعنی عورتوں کا مردوں کا عورتوں سے پردہ، یہ ان حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی لازم نہیں ہے. ایک حدیث اس میں اس کے خلاف پیش کی جاتی ہے، بڑی مشہور ہے لیکن حدیث کمزور ہے، ضعیف حدیث ہے، کہ 2 خواتین جو صحابیات ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ام مکتوم سے پردہ کرنے کا حکم دیا جبکہ وہ نابینا صحابی تھے. تو انہوں نے کہا کہ وہ تو نابینا ہیں، دیکھ ہی نہیں سکتے. تو آپ نے فرمایا افعمیاوانی انتما، کیا تم دونوں بھی نابینا ہو؟ وہ تم دونوں تو اس کو دیکھ رہے ہو تو تم ان سے حجاب کرو یا ان کے سامنے ان کو نہ دیکھو. تو یہ حدیث صحیح نہیں، اور یہ پچھلی حدیث کے بھی خلاف ہے جو فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں نے بیان کی. الغرض کے جو راجح قول، زیادہ صحیح قول یہی ہے اس بارے میں کہ عورتوں کا مردوں کی طرف بغیر شہوت کے دیکھنا، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، البتہ شہوت کے ساتھ ہو تو اس کی ممانعت ہے. یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اور وہ البتہ بھائیوں ایک جو یہاں پر بات شاید ضروری ہے کہنی، عورتوں کے غض بصر کے حکم میں یعنی بعض اوقات عورتوں کے اپنے درمیان بھی جب صرف خواتین جمع ہوں، وہاں بھی بعض اوقات ایسے لباس یعنی شروع ہو گئے ہیں مسلمان معاشروں میں بھی جو کہ کسی طرح عورتوں کے سامنے پہننا بھی جائز نہیں ہوتا. یعنی یہ کہ جو صرف خواتین ہیں اور کوئی نہیں ہے، اس میں بھی ایک حدود مقرر کی گئی ہیں. شرم و حیا سے عاری تو نہیں وہ مجلس ہونی چاہیے. مردوں کے ساتھ ملتے ہیں اس طرح کی بے حیائی نظر نہیں آتی جیسا کہ بعض معاشروں میں، یعنی جب خواتین کی صرف محفل ہوتی ہے، ان کی پارٹیز ہوتی ہیں، اس میں جو ڈریسز دیکھنے میں آتے ہیں، تو ایسے ڈریسز بھی وہاں پہ غض بصر لازمی ہے، بلکہ وہاں تو یعنی منکرات کی جگہ ہوں، چاہے وہ صرف خواتین کی مجلس ہے، لیکن ایسے منکرات ہوں وہاں سے تو یعنی جو خواتین کو دور ہو جانا چاہیے، اس مجلس سے ہٹ جانا چاہیے. اسی طرح یعنی مردوں کی طرف دیکھنا عام حکم ٹھیک ہے یہ کہ اس کے یعنی ان کی طرف دیکھ سکتی ہیں، لیکن گھروں میں مردوں کے ایسے لباس شروع ہو گئے ہیں، شارٹس پہنی ہوتی ہیں اور سطر بھی اپنے نہیں ڈھانپے ہوتے، تو ایسے میں تو مرد دوسرے کی طرف اس طرح نہیں دیکھ سکتا، یا اس کی بہن ہے، ماں ہے، جو بھی ہے وہ نہیں دیکھ سکتی نا. تو ایسے میں تو ان کے لیے بھی غض بصر کا حکم ہے. ساتھ ساتھ اس کو چاہیے نصیحت کرے، اس کو
برائی سے منع بھی کرے. اور یہ برائیاں آپ جانتے ہیں یہ کوئی افسانے نہیں ہے، تو بہت عام باتیں ہو گئی ہیں. یعنی بے پردگی، بے حیائی، اور یہ تو شیطان کے ہتھ کنڈوں میں سے ایک ہے. کہاں ہمارا معاشرہ اس میں آگے آگے چلی جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ کرے. ہر حال ایسے جو سیلاب ہوتا ہے بے حیائی کا، اس میں اور زیادہ ضروری ہے کہ اپنے آپ کو ہم پکا کریں، محفوظ کریں، اپنے گھر والوں کو یعنی ان کو محفوظ رکھیں اور ٹھوس طریقے سے تربیت کرنے کی اللہ کی توفیق سے کوشش کریں. اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اپنی زینت ظاہر نہ کریں، خواتین زینت ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو اس میں سے ظاہر ہو جائے. اس کی جو تفسیر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ جو ظاہر ہو جائے، اس سے مراد وہ ہے جو کہ ضرورت کے تحت مثلا کوئی چیز لیتے دیتے اس کی اگر ہتھیلیاں ظاہر ہو جاتی ہیں، یا چلتے ہوئے پاؤں کا اگلا جو حصہ ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے، یا اس کے اپنے جو اس نے اوپر عبایا پہنا ہوا ہے وہ بھی بذات خود اس میں بھی یعنی کشش ہوتی ہے، وہ بھی زینت، اس میں بھی زینت ہوتی ہے. تو اس طرح کی زینت جس کو کہ چھپانا ممکن ہی نہیں ہے، تو اس میں یہاں پہ رخصت دی گئی ہے. اس میں اور دیگر تفصیلات بھی ہیں جس کو ہم چھوڑتے ہیں. اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے جو محرم رشتے ان کا بیان فرمایا کہ اور وہ اپنی زینت ظاہر نہ کریں، خواتین ظاہر نہ کریں زینت سوائے اپنے شوہروں کے سامنے. سب سے پہلے شوہر کا ذکر کیا گیا، اس کے بعد دیگر محرم رشتوں کا ذکر کیا گیا. اب وہ گھر میں کئی خواتین جو ہیں وہ جیسے ایسے تیسے کپڑے جس کا یعنی کوئی تیاری شیاری نہیں ہوتی، اور جب وہ کہیں باہر پارٹی میں جاتی ہیں تو پھر وہ تیار ہوتی ہیں. زینت کا سب سے پہلا جو جگہ اختیار کرنے کی وہ الا لبعولتہن، وہ ان کے شوہر ہوتے ہیں. اصل میں جو مقصد، اول ترین مقصد جو خاتون کا ہونا چاہیے زینت اختیار کرنے کا، اس کا شوہر ہونا چاہیے. تو جب تک وہ شوہر کے سامنے گھر میں ہے تو زینت کا کوئی اہتمام نہ کیا جائے. جہاں پہ اصل میں مطلوب نہیں ہے، شرعاً وہ مطلوب نہیں ہے زینت کا اظہار کرنا، چاہے وہ دیگر خواتین کے پاس ہے یا پھر خوب یعنی بن سور کے جائے، مناسب نہیں ہے. یعنی شوہر کے لیے اہتمام کرنا خواتین کو اس کی ترغیب دی گئی ہے. اور اس کے آگے دیگر سارے محرم رشتے جو ان کو بیان کیا گیا. میں بھائیو اختصار کے ساتھ جو محرم رشتے ہیں میں چاہتا ہوں ہمیں ان میں کوئی یعنی اشکال نہ رہے کہ کون سے رشتے محرم ہوتے ہیں کون سے غیر محرم ہیں. تو اختصار کے ساتھ اس کو آپ توجہ کریں تو انشاءاللہ تھوڑی دیر میں یعنی اکثر بھائیوں کو تو یاد ہوں گے، جس کو کوئی اس میں اشکال ہے تو وہ انشاءاللہ واضح ہو جائے گا. محرم رشتوں میں کچھ محرم ہیں جو کہ نسب کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور کچھ محرم رشتے ہیں جو کہ مصاہرہ نکاح کی وجہ سے ہوتے ہیں. نکاح، اور تیسری وجہ ہوتی ہے ارضاعت. ایک نسب اور نکاح اور ارضاعت، یہ تین وجہ ہو سکتی ہیں محرم رشتوں کی. اللہ تعالیٰ نے کچھ رشتے یہاں بیان فرمائے، کچھ سورہ نساء میں چوتھے سپارے کی جو آخری آیت ہے اس میں بھی بیان کی گئے ہیں. سورہ نور میں، سورہ احزاب میں بھی محرم رشتوں کا ذکر ہے. جو اس بات کا جو خلاصہ محرم رشتے کون سے ہیں، اس میں سب سے پہلے اپنے والدین، اگر ہم یعنی مرد عورت دونوں کے حساب سے دیکھیں کہ بھی محرم یعنی ظاہر ہے جن سے مخالف کی بات ہو رہی ہے کہ اگر ایسا رشتہ جس سے کہ رشتے کی وجہ سے دائمی طور پر اگر دونوں جن سے مخالف ہیں، ایک مرد ہے ایک عورت ہے، تو دائمی طور پر رشتے کی وجہ سے ان میں نکاح کرنا حرام ہو، اس کو محرم کہتے ہیں. کون سے رشتے محرم ہیں؟ ایک تو والدین، ان کے والدین یہ سب محرم ہیں. نانا نانی، پر نانا پر نانی، اس سے دادا دادی جتنا بھی اوپر چلے، یہ پہلا. دوسرا والدین کے بہن بھائی، اس میں کون سے رشتے آتے ہیں؟ 4 رشتے، یعنی ماموں اور خالہ اور پھپھو اور چچا، یہ 4 رشتے آ جائیں گے. اس میں صرف آپ کے اپنے والدین کے نہیں بلکہ ان کے والدین، ان کے بھی بہن بھائی، ان کو یہی نام دیا جاتا ہے. یعنی آپ کے جو نانا کے بھائی ہیں وہ بھی آپ کے چچا ہوں گے، اور اسی طرح آپ کی جو دادی کی بہن وہ بھی آپ کی خالہ ہوں گی. تو جو بھی اصول میں جو بھی یعنی خاتون آتی ہیں ان کے بہن بھائی ماموں اور خالہ ہوتے ہیں. جو بھی اصول کا مطلب ہماری اوپر جو باپ دادوں میں جو بھی اس میں مرد آتے ہیں ان کے بہن بھائی چچا اور پھوپھو ہیں. تو یہ سب یہ دوسری کیٹیگری ہوگی. اس کیٹیگری میں ظاہر ہے 4 رشتے آتے ہیں یا 2 رشتے. اگر آپ صرف ایک یعنی مردوں کے حساب سے دیکھیں تو 2 رشتے آئیں گے، پھپھو اور خالہ. عورتوں میں دیکھیں تو ایک یعنی ماموں اور چچا. لیکن ہم ایک کیٹیگریز میں اگر اس کو ڈیوائڈ کریں اقسام میں، پہلی ہوگی والدین، ان کے والدین. دوسری کیا میں نے بیان کی ہے؟ والدین یا اپنے جو باپ دادا ہیں ان کے بہن بھائی، سگے بہن بھائی، صرف سگے بہن بھائی.
تیسرے نمبر پہ اپنے بہن بھائی. ٹھیک ہے، یعنی ترتیب کا مطلب یہ نہیں کہ یہ ترتیب لازمی ہے، یہ صرف ایک بیان کرنے کے لیے میں کر رہا ہوں، ترتیب جو بھی ہو. تیسرے نمبر پہ اپنے بہن بھائی. اپنے بہن بھائی وہ بھی ہو سکتے ہیں جو جن کے ساتھ ماں باپ دونوں مشترک ہیں، یا باپ مشترک ہے یا ماں مشترک ہے، تینوں کو بہن بھائی ہی تینوں کو کہا جاتا ہے. اور چوتھے نمبر پہ اپنی اولاد. اب وہ اولاد ہے، ان کی اولاد وہ سب محرم ہیں، پوتے ہیں، نواسے پڑپوتے ہیں، جتنے بھی آگے چلتے ہیں وہ سب محرم ہوں گے. اور آخری جو ہے وہ اپنے بہن بھائیوں کی اولاد، اس میں کون سے رشتے آتے ہیں؟ بھتیجا بھتیجی، بھانجا بھانجی، یہ محرم ہے. یہ رشتے ہیں سارے جو کہ محرم کی وجہ یعنی نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں، نسب کی وجہ سے جن کی حرمت ہوتی ہے. اور وہ رشتے جو کہ نکاح کی وجہ سے ہوتے ہیں، میں دوبارہ ایک دفعہ دہرا دیتا ہوں، نسب کی وجہ سے کون سے رشتے محرمیت میں محرم قرار پاتے ہیں؟ والدین نمبر 2، والدین ان کے والدین نمبر 2 اپنے والدین کے بہن بھائی، اور نمبر 3 اپنے بہن بھائی، اور نمبر 4 اپنی اولاد، اور نمبر 5 اپنی بہن بھائیوں کی اولاد. یہ 5 ہو گئے پورے. ان کو آپ زیادہ کم بھی کر سکتے ہیں، ایک میں جمع کر لیں یا زیادہ اور زیادہ تقسیم کر لیں. رشتے یہی ہیں، یعنی اگر آپ اس سے آگے نہ اس سے اضافی ہے نہ کوئی کم ہے. رشتے جو بیان کیے صرف وہی ہیں محرم. جو شادی کی وجہ سے محرم ہوتے ہیں، جب ہم ایک بندے کی شادی ہوتی ہے، اپنی شادی ہوئی، تو کون سے رشتے جو کہ اضافی نسب کی وجہ سے نہیں، اس کی اپنی شادی کی وجہ سے محرم بن جاتے ہیں؟ بیوی کے والدین یا شوہر کے والدین، یعنی میاں یا بیوی کے ایک دوسرے کے والدین، اور دوسرے ان کی اولاد، یعنی جو دوسری بیوی یا دوسرے شوہر سے اولاد. تو یہ 2 رشتے محرم بنتے ہیں، ان کے والدین یا ان کی اولاد. اور اگر آپ کے باپ دادا میں سے کسی کی شادی ہوئی، کون محرم بنے گا؟ یعنی باپ نے دوسری شادی کر لی تو جس سے شادی ہوگی وہ محرم بن جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی ستیلی ماں یا ستیلا باپ، لڑکی کی طرف سے دیکھیں تو باپ دادا میں سے کسی نے شادی کی تو جس سے شادی ہوتی ہے وہ محرم بن جاتا ہے. اسی طرح اپنے جو بیٹے ہیں اولاد، ان میں سے بھی کوئی شادی کرتا ہے تو جس سے شادی ہوتی ہے وہ محرم بن جاتا ہے، یعنی بہو یا داماد. ٹھیک ہے، یہ رشتے 3 طرح کے رشتے ہیں جو شادی کی وجہ سے محرم بنتے ہیں. اپنی شادی ہو کون سے رشتے محرم بنتے ہیں؟ میاں یا بیوی کے والدین اور اولاد یعنی اس اولاد کی بات ہو رہی ہے جو کہ کسی اور بیوی یا کسی اور شوہر سے ہے. جو دوسرے اپنی اولاد ہے وہ تو پہلے نسب میں آ گئی. اگر باپ دادا میں سے کسی کی شادی ہو، کون محرم بنے گا؟ جس سے شادی ہوگی، ستیلی ماں یا ستیلا باپ، وہ محرم بن جائے گا. آپ کے دادا نے دوسری شادی کی، وہ جو ستیلی دادی ہیں وہ محرم بن جائے گی، لیکن اس دادی کے کوئی بھی اور رشتہ دار اگلے پچھلے کوئی محرم نہیں بنے گا. اس کی اولاد ہے، پہلے سے اولاد ہے، یا اس کے والدین ہے، کوئی محرم نہیں بنے گا. تو وہ صرف جس سے شادی ہو محرم بنے گا. اور آخری چیز، اپنی نسل میں سے کوئی شادی کرے تو جس سے شادی ہوتی ہے محرم بن جاتا ہے، یعنی بہو یا داماد. یہ سارے محرم رشتے ہیں. اور جو آخری کیٹیگری ہے رضاعت، اس میں کوئی تفصیل نہیں ہے. رضاعت سے تمام وہ رشتے محرم بنتے ہیں جو کہ نسب سے بنتے ہیں، یعنی رضائی ماں، رضائی چچا، جو بھی نسب سے ہیں وہی رضاعت کے ذریعے، دودھ پلانے کے ذریعے بھی محرم بن جاتے ہیں. یہ بھائیوں محرم رشتے ہیں جن سے ابدی طور پہ نکاح کرنا حرام ہوتا ہے. ان میں ایک رشتہ ربیبہ، اس میں خاص شرط بھی ہے. میں نے ایک اصولی طور پہ صرف بات جو ہے وہ کی ہے. ان کے سامنے اظہار زینت عورتوں کے لیے جائز ہے. ان کے علاوہ جو بھی رشتے ہیں، یعنی محرم رشتے مقید کیے گئے نا، یہ رشتے محرم. باقی تو جو بھی رشتے ہیں اس کے علاوہ ان میں سے کوئی محرم نہیں ہے. تو اگر آپ یعنی یہ خود بھی یاد کریں، اپنے والدہ، اپنی اولاد کو، خاص طور پہ بچوں کو بھی یاد کرانے چاہیے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ایک یعنی ماموں مثلاً جو رشتے کے ماموں یا رشتے کے چچا، کوئی جو دوسرے رشتے ہوتے ہیں، ان کی ایسی تقدیس ہو جاتی ہے یا ان کی پہچان جو اصلی رشتہ ہے وہ گم ہو جاتا ہے کہ ان کو سگے رشتوں کی طرح سمجھے جانے لگتا ہے کہ یہ ہمارا چچا ہے. وہ چچا جو ہے وہ آپ کا تو نہیں چچا، وہ رشتے کا مثلا امی کا کزن ہے، وہ چچا تو نہ ہوا. اس کا ویسے چچا کہیں تو کہیں، لیکن محرمیت کے اعتبار سے تو وہ چچا نہیں ہے. یا شوہر کا جو چچا ہے مثلا، یا بیوی کا چچا یا پھپھو جو بھی ہے، کہ نہیں بھی بیوی کی پھپھو تمہاری پھپھو ہے، آپ اس کو ویسے شوہر احتراماً پھپھو کہے، بے شک ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ پھپھو نہیں ہے ہماری، محرمیت کا رشتہ نہیں ہے. تو اس لیے اصلی جو رشتے ہیں ان کی پہچان خود بھی ہونی چاہیے، اپنی اولاد کو بھی. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعلموا من انسابکم ما تصلون به ارحامکم، کہ تم اس قدر اپنے نسب سیکھو
جس کے ذریعے سے صلہ رحمی کر سکو. نسب اس قدر سیکھنے ضروری ہیں, اپنے بچوں کو سکھانے ضروری ہیں کہ جن کے ذریعے وہ صلہ رحمی وہ کر سکے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جن رشتوں کے سامنے اظہار زینت کو جائز قرار دیا, اس میں پہلے شوہر, اس کے بعد کئی ایک محرم رشتوں کا ذکر کیا گیا. اس میں چچا ماموں کا ذکر نہیں, لیکن وہ احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی محرم رشتے ہیں, ان آیات میں اس کا تذکرہ نہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ خواتین کے سامنے پردے کا ذکر کیا, یا بچوں کے سامنے وہ مرد جن کی خواہش باقی نہیں رہی, ایسی ازہیڑ عمر کو کوئی مرد پہنچ جاتے ہیں, یا اس میں یعنی خاصیت نہیں ہے, اس کی شہوت ختم ہو جاتی ہے, تو اس کی بھی اپنی تفصیلات ہیں. تو ایسے مرد جن کے میں شہوت نہیں ہے ان کے سامنے اظہار زینت کا یعنی اجازت دی گئی ہے. اور جو آخری ایک بات یہاں کی گئی بچوں کے سامنے, اور بچے کی کنڈیشن کیا بیان کی گئی, او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء, کہ وہ بچے, ہر بچے کے سامنے بے پردگی جائز نہیں ہے. کنڈیشن کیا ہے, شرط کیا ہے, کہ وہ بچہ جو کہ عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے واقف نہیں ہے. یعنی جب وہ بچہ اس قدر ہو گیا کہ اب وہ پہچانتا ہے عورتوں کی پوشیدہ باتوں کا, وہ پہچانتا ہے کہ بدصورت, اب وہ بدصورت اور خوبصورت میں فرق کرتا ہے, یا عورتوں کی چھپی ہوئی باتیں ان کی اس کو حس ہے, سینس آ گئی ہیں, اس وقت سے اس کے ساتھ پردہ کرنا لازم ہو گیا. تو یہ اس کے بلوغت کا انتظار نہیں کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, او الطفل, یعنی بچہ کے سامنے تم اظہار زینت کر سکتی ہو, شرط یہ ہے کہ بچہ اس عمر کو نہ پہنچاؤ کہ وہ عورتوں کی پوشیدہ باتوں کو پہچان سکے. ٹھیک ہے, تو چاہے اپنا بیٹا ہے, اپنا بیٹا تو ویسے ہی وہ اللہ اس کے سامنے اظہار زینت جائز ہے نا. مراد یہاں بات ہو رہی ہے دوسرے بچوں کی, یعنی جو غیر محرم بچے ہیں ان کے سامنے کب تک اظہار زینت کر سکتی ہے عورت, جب تک کہ وہ اس عمر کو نہیں پہنچے کہ وہ یعنی عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے واقف ہوں. اور عام طور پہ بھائیو شریعت میں ایک بات جو ہمیں پہلا حکم جو نظر آتا ہے, ایک طرح سے جنسی جو تربیت ہے اسلامی لحاظ سے دی جاتی ہے, وہ 10 سال میں نظر آتا ہے, جبکہ کہا گیا کہ فرقوا بینہم فی المضاجع, ان کے بستروں کو الگ الگ کر دو. اس وقت سے ایک ابتدا ہمیں نظر آتی ہے. تو اس وقت سے بچوں کو بھی تربیت دینی چاہیے کہ بھئی اب تم بڑے ہو گئے ہو, عورتوں کی محفل میں نہیں جانا, دور رہو. اور یہ پتہ لگ جاتا ہے بچے کا. لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے, بچہ جو ہے وہ 13-14 سال کا ہو گیا, جو کہ قطعاً یعنی ایج ایسی ہے کہ وہ بڑا ہو گیا, 15 سال کا بھی ہو گیا, جو لازماً بلوغت کی ایج ہے, اس کے بعد بھی کہا جاتا ہے یہ تو بچہ ہے, بیٹا کوئی نہیں, تم چلے جاؤ اندر, یہ کہہ دو آنٹی کو, وہ تو بڑا بچہ ہے. وہ آپ کی نگاہ میں جو بچہ ہے وہ تو نہیں, اس کا اعتبار تو نہیں, شریعت نے کیا اس کے بارے میں نازل کیا حکم, اس کا اعتبار ہوگا. تو بچہ صرف وہ جس میں عورتوں کی پوشیدہ باتوں میں واقف نہ ہو. جب وہ اس عمر کو پہنچ جائے تو بچے کو بھی پردہ کروانا لازم ہے, اس کو دور رکھنا بڑوں کی ذمہ داری ہے نا. وہ تو بچہ ہے, ابھی وہ مکلف نہیں ہوا. اور خواتین کے لیے بھی لازم ہے کہ اس سے وہ پردہ کریں, اظہار زینت نہیں کر سکتی اس کے سامنے. یہ سارے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان کے جو پاؤں مارے اس طرح سے کہ اپنی زینت کا اظہار کریں, اور بعض دیگر احکامات کا ذکر ہے, اسی پر ہم اتفاق کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے معاشروں سے جو بے حیائی ہے اس کا خاتمہ فرما دے, اور عفت پاک دامنی ہمیں ہماری خواتین کو یعنی نصیب فرما دے. اور جو احکامات جن کا ذکر کیا گیا, اے اللہ کہنے سننے میں جو غلطی ہوگی اس کو معاف فرما دے. جو بھی اس میں برحق بات تھی اے اللہ اس کو ہمارے ذہن نشین فرما دے, اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جن بھائیوں نے بھی حج کیا ان کے حج کو قبول فرما. اے اللہ اس یہاں پہ درس ہو رہا ہے, اہل خانہ پر خصوصی اپنی رحمت اور برکت نازل فرما. اے اللہ تمام حاضرین مجلس کہنے والا سننے والے تمام کے گناہ معاف فرما دے. ہم میں سے جو بیمار ان کو شفا نصیب فرما. اے اللہ ہماری جو بھی مشکلات ہیں, بے چینیاں ہیں, اے اللہ پریشانیاں ہیں, اے اللہ ہم کو دور فرما دے. اے اللہ ہمیں سکھ والی, چین والی, سعادت والی زندگی اے اللہ ہمیں نصیب فرما دے. اے اللہ ہمارے مظلوم بہن بھائیوں کی مدد فرما. اے اللہ تمام جگہوں پر, فلسطین میں, کشمیر میں, ہندوستان میں یا برما میں یا کہیں بھی ہوں, اے اللہ جن کو ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے, اے اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ ظالموں کے مقابلے میں ان کی نصرت و تائید فرما. اے اللہ جو بھی اسلام کے خلاف, مسلمانوں کے خلاف چال چلنے کی کوشش کرے, جو بھی لوگ ظلم کر رہے ہیں, اے اللہ ان کا نام و نشان مٹا دے. اے اللہ ہمیں اپنے دین کی خدمت کرنے کی آخری دن تک توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری جو حقیر سعی ہے, کوشش ہے,
اپنے دین کے لیے، دین پر عمل کرنے کے لیے اللہ اس کو قبول فرما لے، اس کا بڑھا چڑھا کے ہمیں اجر عطا فرما۔ اے اللہ ہمارا یہاں بیٹھنا اپنی رضا کے لیے خالص فرما دے، ایک دوسرے سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے سے اپنی خاطر محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قرآن پڑھنے والا، اس کو سمجھنے والا، تدبر غور و فکر کرنے والا، دوسروں کو اس کی طرف دعوت دینے والا بنا دے۔ صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔